امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ حضور کس طرح جانتے ہیں؟ فرمایا حضور علم ما کان و ما یکون، جو ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے قیامت تک اللہ کا نبی وہ بھی جانتا ہے۔ تراقب احوالہم و تشاہد اعمالہم۔ امام رازی کہتے ہیں کہ حضور اپنے امتیوں کے تمام تر حالات سے واقف ہیں، اور پھر فرمایا وَتُشَاهِدُ أَعْمَالَهُمْ، اور نبی اپنے امتیوں کے تمام تر اعمال سے بھی واقف ہیں۔ اسی لیے تو پھر میرے ذہن میں یہ مصرع گردش کرتا نظر آ رہا ہے کہ بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے ثبوت دیجئے، اپنے میلادی ہونے کا ثبوت دیجئے۔ بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبریں ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا۔ میرے کریم نبی کی بارگاہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں لوگو اللہ کے نبی نے نماز فجر ادا فرمائی، نماز فجر میرے آقا نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد نبی پاک صاحب لولاک سرور کائنات امام الانبیاء نے ہاتھ مبارک آگے کیا، صحابہ باری باری آ رہے ہیں، میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ آج میرے اور آپ کے مرشد سامنے نماز پڑھائیں، نماز کے بعد لوگوں کو بیعت کریں، وہ منظر کتنا پیارا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم یہ تو حضور کے امتیوں میں سے ایک امتی ہیں نا، جو پیر ہیں اور ہم ان کے مرید ہیں۔ ہمارے مرشد اگر ہمیں بیعت کر رہے ہوں تو وہ منظر دیکھنے والا ہوتا ہے نا، کہ یہ بھی میرا پیر بھائی بن رہا ہے، یہ بھی میرا پیر بھائی بن رہا ہے، یہ بھی میرا پیر بھائی بن رہا ہے۔ بتاؤ وہ منظر کتنا پیارا ہوگا جب آمینہ کے لال پیر بن کر بیعت فرما رہے ہوں گے اور صحابہ حضور کی بیعت کر رہے ہوں گے، صحابہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید بن رہے ہوں گے۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں اے تن میرا اے تن میرا، سبحان اللہ نہیں آئی، سبحان اللہ سارے بول سو تو میں آگے شعر پڑھ سکتا۔ اے تن میرا چشمہ ہووے، چشمہ بولتے ہیں آنکھ کو، آنکھ کو چشم بولتے ہیں، چشم آنکھ کو بولتے ہیں۔ سلطان باؤ علیہ رحمہ فرماتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں، لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں، اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کی دے دیدار ہے باہو۔ ہن ہاتھ بلند
بلند کرو نہ ذرا بولو مرشد دادی دار ہے باہو 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 مینو لکھ کرو صحابہ کی بیعت حضور لے رہے ہیں. اچانک یزید بن شیبہ کہتے ہیں میں قریب ہوا, حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو میں بھی قریب ہوا, آقا مجھے بھی بیعت فرما لیں. سرکار نے دست مبارک پیچھے کھینچ لیا, جو ہی پیچھے کھینچا نا سرکار نے دست مبارک, یزید بن شیبہ کہتے ہیں میں حیران, یا رسول اللہ غلطی کیا ہو گئی, آج آپ نے مجھ سے سب کے سامنے دست مبارک واپس کھینچ لیا. سرکار نے فرمایا تم ہی ہو نا کل شام کو پچھلی گلی میں میری امت کی ایک بیٹی گلی سے گزر رہی تھی, تو نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پہ لگایا, اس کے کان سے بالی کو کھینچا. آقا آپ کو کیسے پتا, آقا آپ کو کیسے علم. پھر آقا فرماتے ہیں پہلے بتاؤ تم نے ایسا کیا ہے یا نہیں. یزید بن شیبہ کہتے ہیں آقا غلطی ہو گئی ہے معاف کر دیں, آج بیعت کر لیں, اس کے بعد ایسی غلطی نہیں ہوگی. فرمایا تمہیں کیا پتا کہ تمہارا نبی کچھ نہیں جانتا, تمہارے نبی کو کوئی علم نہیں. فرمایا میں بیٹھا تو یہاں تھا مگر میری نگاہیں تمہیں دیکھ رہی تھی, تم میری اس بیٹی کو تنگ کر رہے تھے امتیہ کو. خدا کی قسم وہ جو حضور کی امت کی وہ بیٹی جس کی کانوں سے بالی نوچی گئی, اس نے دل میں سرکار کو صدا تو دی ہوگی نا, آقا میں آپ کی امت کی بیٹی یہاں پریشان ہوں, یہ تنگ کر رہے ہیں مجھے بتاؤ سرکار اگر یہ واقعہ اپنے حجرے میں ہوں یا مسجد میں ہوں جہاں بھی آرام فرما ہوں, یعنی یہ حدیث میں موجود نہیں کہ سرکار کہاں تھے, مگر سرکار فرماتے ہیں میں یہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. ذرا غور کرو جو نبی اپنے حجرے میں یا مسجد میں تشریف فرما رہ کر اپنے امتیوں کا یہ واقعہ گلی میں دیکھ سکتے ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں لوگوں رب العالمین نے اپنے حبیب کو وہ نگاہ عطا فرمائی ہے. آقا اگر گنبد خضرا میں آرام فرماؤ اپنے امتیوں کو جہاں چاہیں دیکھ سکتے ہیں, جہاں چاہیں میرے آقا رب کی عطا سے تصرف بھی فرما سکتے ہیں, اس لیے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے, میں کائنات والوں کو تقسیم کرتا ہوں. اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے. ذرا خوش ہو کے بولو سبحان اللہ. جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے. بیٹھے نی مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے. میرے آقا فرمایا اے میرے غلام یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے.
عرض کرنے لگے آقا معاف فرما دیں. اس وقت یزید بن شیبہ ان کی میرے آقا نے بیعت فرمائی، یعنی ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں بیعت کر لیا. پتہ چلا میرے آقا دیکھتے بھی ہیں، پہچان بھی لیتے ہیں. روایات میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے میں نبی اس کا درود اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں. اسمع صلاۃ اہل محبتی، میرے آقا نے فرمایا میں اپنے کانوں سے اپنے محبت سے پڑھنے والا جو درود پڑھتا ہے میں نبی اس درود کو سماعت کرتا ہوں. اور اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینہ سونے، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینہ سونے. ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام.